تھی کہ شاید اس سے پہلے میں نے اتنی اچھی تقریب کبھی نہیں دیکھی. اس میں مجھے یہ لگتا ہے اس قسم کی تقریبات یا اس قسم کے کاموں میں جب برکت ہوتی ہے وہ اس کام کو کرنے والوں کا اخلاص ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. تو میں اس سے یہ نیک فعل لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے طلباء کے دلوں میں اس ملک سے محبت اور اس ملک کے لیے ایک جذبہ وہ ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ یہی بچے، یہی طلباء ہمارے اس ملک کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس ملک کو ان مشکلات سے جن کا مفتی محمد صاحب نے ذکر کیا یا جو ایک ٹیبلوں پیش کیا گیا ہے، کیسے یہاں رشوت چل رہی ہے، کیسے یہاں بدامنی ہے، کتنی یہاں عدلیہ میں کیا کچھ خرابی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جامعۃ الرشید کے طلباء اساتذہ ان چیزوں کو چیلنج سمجھ کے ان کو لیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ مایوسی اتنے زیادہ نوجوانوں کے ہوتے ہوئے اس قوم کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ تقریب جس انداز سے آخر تک ہوئی ہے یہ آپ کے اخلاص کا ایک عکس ہے، جو آپ کے دلوں میں اس ملک سے محبت ہے. جتنے بھی یہاں تقریریں ہوئیں، گفتگو ہوئی، جو یہاں ترانے پیش کیے گئے، ماوا کے بچوں نے کتنا زبردست ماشاءاللہ ایک ٹیبلو پیش کیا، بہت ہی زبردست تھا. تحفیظ کے بچوں نے خاص طور پہ بہت متاثر کیا، حفاظ کے بچوں نے بھی غیر معمولی متاثر کیا، درس نظامی اور معاد کے طلباء ان کا بھی بہت زبردست تھا ماشاءاللہ. اور الغزالی یونیورسٹی کے 2 طلباء نے جو اپنا وہ پیش کیا اپنا پروجیکٹ، تو اس سے بھی بہت الحمدللہ میں امید ہوئی. مجھے چونکہ وہاں کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہیں، یہ بھی بالکل تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہے، لیکن آگے اس کے جب مراحل آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جامعۃ الرشید سے ہر جہت میں کام لے گا. کوئی جہت شاید ایسی نہیں ہوگی پاکستان کی اصلاح کے حوالے سے کہ جہاں جامعۃ الرشید الغزالی کے طلباء اساتذہ وہ اپنے خدمات نہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گلدستہ ہے الحمدللہ جامعۃ الرشید اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں، اور اس گلدستے میں طلباء اساتذہ اس کے پھول ہیں، اور انشاءاللہ اس کی مہک اگلے 100 سال تک انشاءاللہ دنیا اس سے سونگتی رہے گی، خوشبو اس کی سونگتے رہے گی انشاءاللہ. جتنی چیزیں یہاں میں نے دیکھی ہیں تو امتحانات کے دنوں میں اتنی جلدی میں اتنی چیزوں کو تیار کر لینا یہ بھی خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور جن اساتذہ نے، طلباء نے، منتظمین نے اتنی زبردست تقریب منعقد کی ہے، اتنی چیزیں تیار کی اور کس طریقے سے سلیقے سے اس کو پیش کیا، آپ یقین کریں کہ یہ ایسی معیاری تقریب تھی. اس میں جو چیزیں پیش کی گئیں، اس کا انداز، گفتگو، طریقہ کار، اس کی معلومات، اس کے تاثرات، اس قسم کی تقریب اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت میں ہونی چاہیے. دنیا دیکھے کہ جامعۃ الرشید اور مدارس کے طلباء کیا طوفان کھڑا کر سکتے ہیں. یہ بہت امید افزا تھی آج کی تقریب اس حوالے سے، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کتنے سالوں سے اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ ریاست کی اہمیت ہم پہچانیں. اور انہوں نے صحیح کہا مولانا عبدالودود صاحب نے کہ میں ریاست پاکستان کو جامعۃ الرشید سے بھی پہلے سمجھتا ہوں. ہزاروں لاکھوں جامعۃ الرشید مل جائیں تو ایک ریاست پاکستان کے برابر نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی چیز ہے ریاست پاکستان. آپ نے دیکھا کہ اس ریاست پاکستان کا دنیا میں کیسا رعب اور دبدبہ ہے، کس طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا. اور وہ جو آپ لوگ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ دنیا کے دکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، وہ پاسباں کیا ہے، ہم اس کے پاسباں ہیں. ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوت اور طاقت اور اس ریاست کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظین حرمین شریفین میں شمار کر. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہاں جی. اور میں اس پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ
بیت اللہ کی 6 صفات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، ہم نے بیت اللہ کو بار بار آنے کے لیے بنایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس معاہدے کی برکت سے پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ کثرت سے حرمین شریفین کی زیارت حج عمرہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور امنا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن بھی عطا فرمائے، اور فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بیت اللہ مبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاہدے کی برکت سے پاکستان کو اللہ بیت اللہ کی برکات عطا فرمائے۔ وہدی للعالمین، بیت اللہ سے تمام جہانوں کو ہدایت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہدایت بھی نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ ڈالے گا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے، تو اللہ کرے ہمارا قبلہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، کیسے ہے؟ نہیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت اللہ کو پوری دنیا کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور جب تک بیت اللہ ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ اس سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لیں گے۔ تو لوگوں کا بقا اور لوگوں کی سلامتی اس دنیا کی، وہ بیت اللہ کے ساتھ اللہ نے مربوط کر دی ہے تکوینی طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو باقی رکھیں گے۔ اتنا بڑا یہ فضل اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب کا، یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب کی تعبیر۔ اس بر صغیر میں سب سے بڑا اگر کوئی مجدد پیدا ہوا ہے وہ میرے خیال میں حضرت شیخ الہند۔ حضرت شیخ الہند نے اور ان کے شاگردوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں یہاں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ایسے۔ حضرت شیخ الہند کی یہ کوشش تھی کہ حجاز، ترکی اور متحدہ ہندوستان کے مسلمان یہ مل جائیں تو ہم بہت ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ اور حضرت کا جو سفر تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا۔ حجاز میں جا کر وہاں پاشا جو تھے، گورنر تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ترکی خلیفہ کو آپ نے خط لکھا، اور ہندوستان میں ایک بہت بڑا جال پھیلایا جس میں حضرت نے تشکیلات کی۔ تو دیکھیے کہ ان کا لگایا ہوا پودا، اس کی جو انہوں نے اینٹ رکھی تھی، آج جا کر اس کے پھل ہمیں مل رہے ہیں۔ آج جب میں دیکھ رہا تھا کہ تینوں ملکوں کے سربراہ ایک جگہ بیٹھ کر اس پہ سائن کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ شیخ الہند کو یہ خبر پہنچا دے، یا اللہ شیخ الہند کو یہ دکھا دے کہ آپ کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جو اصل اس کی بنیاد ہے، وہ پاکستان کی ایٹمی قوت، پاکستان کی فوجی قوت اور پاکستان کے فیلڈ مارشلز ہیں۔ یہ اس کی بنیاد ہے، اس کے اوپر پورا یہ دائرہ گھوم رہا ہے۔ جو لوگ ریاضی پڑھتے ہیں، فلکیات پڑھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ دائرہ جو ہوتا ہے 360 کا ہوتا ہے، دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے، تو اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ مرکز 360 کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا جو مرکز ہے، نقطہ مرکزیہ، وہ فیلڈ مارشل صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قیادت ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں، مذہبی جماعتوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ وطن پرستی تو ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں تو ساری نظمیں وطن وطن اے وطن، اور عبداللہ ابن عباس نے تو لوگوں سے کہلوایا اے وطن، تو ادھر تو وطن پرستی اور کہتے ہیں کہ جائز نہیں، حرام ہے۔ تو اس پہ میں بتایا کرتا ہوں کہ وہ وطن جو دارالاسلام ہو، وہ وطن جو مسلمانوں کا مرکز ہو اور مسلمانوں کو وہاں اقتدار حاصل ہو، اس وطن کو دارالاسلام کہتے ہیں۔
دارالاسلام سے محبت کرنا یہ فرض ہے، اس کا دفاع کرنا فرض ہے، اور اس کی ایک بالشت پر بھی اگر دشمن کا قبضہ ہو جائے، اذا احتل العدو شبرا من اراضی المسلمین اصبح الجہاد من فروض الاعیان، یہ فقہا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین دارالاسلام کی ایک بالشت پر بھی اگر دشمن کا قبضہ ہو جائے اس کو چھڑانا فرض عین ہو جائے گا۔ تو جس وطن کو دارالاسلام ہم کہہ رہے ہیں اور بالاتفاق یہ دارالاسلام ہے، ابھی تک سوائے خوارج کے اور سوائے معتزلہ وغیرہ کے ان لوگوں نے اس پہ کوئی کلام کیا ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی حضرات تھے اس سب کے سب اس کو دارالاسلام کہتے رہے ہیں اور دارالاسلام ہے۔ تو اس لیے اس کو دارالاسلام، اس وطن کو دارالاسلام سمجھ کر اس سے محبت کیا کریں۔ ایک بات میں اور متوجہ کر دوں، تحریک پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں تو دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا خیر محمد جالندری، سید سلمان ندوی، اور کتنے بڑے بڑے حضرات تھے جن کی، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا جو پورا خاندان تھا وہ سر فہرست تھا، مسلم لیگ میں آگے تھا ماشاءاللہ۔ تو بڑی قربانی ہے۔ جب بریلوی حضرات جب اپنے یہاں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا ہے، اور پھر حوالے دیتے ہیں کہ احمد رضا خان مرحوم کے جو صاحبزادے تھے مولانا حامد رضا خان بریلوی، انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا حصہ لیا تھا۔ مولانا عبدالحمید بدایونی مرحوم، انہوں نے بڑا حصہ لیا تھا۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے بہت تحریک پاکستان میں بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ پیر جماعت علی شاہ نے اپنے سب مریدوں سے کہا تھا کہ پاکستان میں حصہ لیں۔ پیر مانگی شریف، پیر سیال شریف، مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم، عبدالستار خان نیازی، وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا تھا۔ ادھر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، مولانا داؤد غزنوی صاحب، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، مولانا اسماعیل سلفی صاحب، ان کی قربانی ہے۔ ادھر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مفتی جعفر حسین اور مفتی کفایہ حسین اور فلاں اور فلاں، اور پھر آغا خان، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ میں عبدالودود سے JTR سے کہوں گا کہ جیسے آپ نے علماء کے کردار پر بات کی ہے، ایک مشترکی پاکستان سب نے بنایا ہے، اس بات کو کہنے میں کیوں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میم زبر ما ٹول زما۔ جب آپ اجتماعی بات کرتے ہیں تو سب کو ان کا حصہ دیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ سب نے مل کر پاکستان بنایا، کتنا کسی کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مغربی پاکستان ہو یا مشرقی پاکستان، عثمانی خاندان نے پرچم لہرایا تھا۔